بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کے سامعین کی خدمت میں کتاب عدل الہی کا 11واں حصہ پیش خدمت ہے۔ صفحہ نمبر 146 یعنی 146۔ جس ٹاپک کو آج ہم شروع کریں گے اس کا نام ہے، اس کا عنوان ہے شرور عدل کے نقطۂ نگاہ سے۔ کیونکہ ہم اس بات کو ثابت کر چکے ہیں کہ عالم ہستی کی دو اقسام نہیں، جس کے نتیجے میں دو مبدا و دو خالقوں کی ضرورت پیش آئے، لہٰذا ثنویوں کا عقیدہ نیز عالم ہستی کا دو گانا اور دو مبدا کا حامل ہونے جیسے عقائد کا بطلان ثابت ہو جانا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی اس نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ مسئلہ یہ عدل الہی کے حل کے لیے شرور کو فقط عدمی ثابت کرنا کافی نہیں، بلکہ یہ اس سلسلے کا پہلا قدم ہے۔ سردست جو نتیجہ اس بحث سے نکالا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ وجود کی دو اقسام نہیں، یعنی یہ کہنا صحیح نہیں کہ ہستی کی ایک قسم وہ ہے جو ہستی ہونے کے لحاظ سے خیر ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جو ہستی ہونے کے لحاظ سے خیر اور نیستی ہونے کے لحاظ سے شر ہے۔ ہستی یا تو نیستی کے ساتھ مخلوط ہونے کی بنا پر شر ہے، یا نیستی کی پیدائش کا سبب قرار پانے کی بنا پر شر ہے۔ لہٰذا خود ہستی میں دو گانگی کارفرما نہیں، جس کے نتیجے میں ہم ہستی کے نقطۂ آغاز کا خیال اپنے ذہن میں لائیں۔ نیستی بلحاظ نیستی اپنے لیے ایک باقاعدہ جداگانہ اور علیحدہ مرکز کی متقاضی نہیں، لیکن عدل الہی کے نقطۂ نظر سے مسئلہ شرور ایک الگ انداز سے قابل بحث ہے، جس میں اشیاء کی دو گانگی زیر بحث نہیں، بلکہ روح سخن اس طرف ہے کہ اشیاء خواہ دو گانگی کی مالک ہوں یا نہ ہوں، عیب، نقص، فنا اور نیستی کے نظام عالم میں اپنی جگہ کیوں بنائی ہے۔ ایک نابینا تو دوسرا سماعت سے محروم، اور تیسرا ناقص الخلقت کیوں ہے۔ نابینائی، محرومی سماعت اور دیگر نقائص کو فقط عدمی کہہ دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، کیونکہ تب بھی یہ سوال تشنیع جواب رہ جاتا ہے کہ ان اعدام کی جگہ وجودات نے کیوں نہ لے لی۔ کیا اس طرح کے اعدام فیض کو روک لینے کے مترادف نہیں، اور کیا منع فیض ایک طرح کا ظلم نہیں؟ اس عالم ہستی میں بعض اشیاء کا خلا تکالیف کا باعث ہے۔ عدل الہی کا لازمہ یہ ہے کہ اس خلا کو پر کرے۔ اس بات کا پہلے بھی ذکر گزرا کہ بعض وجودی امور ایسے بھی ہیں جو جہالت، ناتوانی اور غربت جیسے عدمی امور سے پیدا ہوئے ہیں، اور اپنے مقام پر عیب، نقص اور فنا و نیستی کا سبب ہیں۔ بیماریاں، طوفان، آتش زدگیاں اور زلزلے ایسے ہی امور ہیں۔ عدل الہی نیز ان کے نہ ہونے کا بھی ایجاب کرتا ہے، تاکہ ان کے ذریعے رونما ہونے والے نقصانات کو روکا جا سکے۔ اس مسئلے کو مذکورہ بالا زاویہ نگاہ سے دیکھا جائے تو دو نکات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، آیا ان عیوب و نقصانات کا اس دنیا کے امور سے جدا کیا جانا ممکن ہے یا محال؟ یعنی کیا ان نقائص و عیوب سے پاک دنیا کا وجود ممکن ہے، یا تمام نقائص و عیوب اس دنیا کا جزو لا ینفک ہیں، اور اس دنیا کا عیوب و نقائص سے پاک ہونا اس دنیا کے نہ ہونے کے مساوی ہے؟ نمبر 2، جس چیز کو نقص یا عیب کہا جاتا ہے، کیا وہی محض شر ہی شر ہے اور اس میں کوئی خیر مخفی نہیں، یا شر محض نہیں اور اس میں ایسے لاتعداد فوائد و مثبت اثرات پوشیدہ ہیں کہ جن کا نہ ہونا نظام عالم کو تہوبالا کر دے گا، نیز خیرات کی پیدائش میں بھی رکاوٹ ڈال دے گا؟ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا، یہی دو نقطے شرور کے سلسلے میں ہماری بحث کا محور قرار پائیں گے۔ بحث کا دوسرا حصہ پہلے حصے کی وضاحت کے دوران واضح ہو چکا، نیز آئندہ صفحات میں مزید واضح ہو جائے گا، لیکن تیسرا حصہ ذرا مزید وضاحت طلب ہے، اور اگلے یعنی 5ویں حصے میں اس پر مزید روشنی ڈالیں گے۔
5واں باب شرور کے فائدے۔ گزشتہ صفحات میں شرور کے بارے میں ہماری بحث ایک عقلی و فلسفی تجزیے و تحلیل کی صورت میں تھی، لیکن اس حصے میں مسئلہ شرور کا ایک اور زاویہ نگاہ سے تجزیہ کریں گے۔ شرور کائنات پر معترضانہ نظر رکھنے والے افراد معمولاً اس نکتے سے غافل ہیں کہ شرور سے پاک دنیا کی کیا حالت ہو جائے گی۔ صرف سیدھے سادھے اور سربستہ الفاظ میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کاش دنیا لذت و کامیابی سے مملوء ہوتی، کاش ہر انسان اپنی آرزوؤں کو پا لیتا اور رنج و ناکامی کا نام و نشان نہ ہوتا۔ یہ شعر خیام سے منسوب ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر خدا کی مانند دنیا پر میرا قبضہ یہ قدرت ہوتا تو میں اس دنیا کو ختم کر دیتا اور اس انداز سے ایک نئی دنیا بساتا جس میں ہر انسان اپنے دلخواہ نتیجے تک آسانی سے پہنچ جاتا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ موجودہ دنیا سے بہتر جس دنیا کو از سر نو خلق کرنے کی شاعر تمنا کر رہا ہے وہ کیوں کر ممکن ہے۔ جب ہم دنیا کی از سر نو تعمیر اور اس کی تعمیر اور ترقی کا ارادہ کریں تو یقیناً ہمیں ان افکار کو اپنے سروں سے جھٹکنا پڑے گا جو ایک بچگانہ زندگی کا خلاصہ ہیں یا ایک محدود نظر رکھنے والے انسان کی زندگی کے لائق ہیں۔ مزید برآں ایک نہایت اعلیٰ سطح کی وسیع منصوبہ بندی بھی کرنی پڑے گی۔ ہم نہیں سمجھتے کہ ایسی منصوبہ بندی اتنی آسان ہو اور شاید یہ کسی فیصلے کن منصوبے تک ہماری رسائی ہو سکے۔ بہرحال بہتر یہی ہے کہ موجودہ صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے اس کی مزید شناخت حاصل کرنے کی کوشش کریں، پھر اس کے بعد کسی بہتر منصوبہ بندی کی خاطر اپنے ذہن کو تھکائیں۔ بہت ممکن ہے کہ اس تجزیے و تحلیل کے بعد ہم موجودہ صورتحال پر ہی بادل خوش رضامند ہو جائیں۔ لہٰذا کائنات کی موجودہ وضع و قطع کے مطالعے کے لیے ضروری ہے کہ مصائب و آفات کا دو لحاظوں سے جائزہ لیا جائے۔ نمبر 1، عالم ہستی پر حاکم نظام میں شرور کی کیا حیثیت ہے؟ عالم ہستی پر حاکم نظام سے قطع نظر خود شرور کی بذات خود کیا قدر و قیمت ہے؟ پہلے مرحلے میں اس بات کو زیر بحث لائیں گے کہ کیا نظام ہستی سے شرور کو یکسر ختم کیا جا سکتا ہے؟ بالفاظ دیگر کیا دنیا کا وجود بغیر شرور کے ممکن ہے یا بعدی النظر تصور کے برخلاف شرور کا دنیا سے ختم ہو جانا یعنی شرور سے پاک دنیا کا تصور ناممکن ہے اور مصائب کا نہ ہونا دنیا کی نابودی کے مترادف ہے؟ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ شر خیر کا جزو لا ینفک ہے۔ دوسرے مرحلے میں بحث یہ ہے کہ کیا تکالیف فقط ضرر کا باعث ہیں یعنی صرف منفی اثرات رکھتی ہیں یا ان کے مثبت اثرات بھی ہیں یعنی جن کے مقابلے میں ان کے منفی اثرات صفر ہیں۔ قانون انفکاک، شر کی نسبیت اور تبعیض کے بارے میں اب تک جو باتیں کہی گئیں ان سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ شرور کی خیرات سے جدائی ممکن نہیں، کیونکہ کچھ شرور ایسے ہیں جو فقدانات و اعدام ہیں یعنی جہالت، غربت اور ناتوانی کی مانند عالم خلقت میں موجود نقائص ہیں۔ اب جہاں تک عالم تکوین سے ان نقائص کا تعلق ہے تو اس کی وجہ ان کے ظرف وجودی کی استعداد کا نقص اور ان کا ممکن الوجود ہونا ہے، یعنی نظام تکوین میں جو موجود جس حد تک بھی نقص کا شکار ہے وہ اس قابلیت کا نقص ہے مبدأ فیض کی جانب سے کوئی رکاوٹ اور ممانعت نہیں، جس کے نتیجے میں موجودات کا نقص ظلم یا تبعیض گردانا جائے۔ مذکورہ بالا نقائص میں سے جن چیزوں کا تعلق ظرفیت کی عدم استعداد اور امکانات کے نقص سے نہیں، وہی نقائص انسان کے اختیار، ذمہ داری اور ارادے کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ انسان کو با اختیار آزاد اور معاشرے کی تعمیر و
ترقی کا ذمہ دار ہونے کے لحاظ سے ان تمام نقائص کا سدباب اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والے خلا کو پر کرنا چاہیے۔ اور خلیفۃ اللہ ہونے کے ناطے سے انسانی شخصیت کی متعدد جہات میں سے ایک جہت یہ بھی ہے۔ اب جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ انسان کو ان خصوصیات کے ساتھ کیوں خلق کیا گیا اور یہ ذمہ داریاں کیوں سونپی گئیں، تو خود یہ امر بھی نظام احسن ہی کا ایک حصہ ہے۔ اور جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا کہ جو وجودی شرور جن کا وجود فی نفس ہی خیر اور وجود غیر ہی شر ہے، ان کی شرریت نسبی اور اضافی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے حقیقی وجود کا جزو لا ینفک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے شرور کو خیر سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور نکتے کا اضافہ کرنا ضروری ہے، اور وہ ہے اجزائے کائنات کی ایک جسم کی مانند باہمی وابستگی اور ہم آہنگی۔ یہ عالم ایک ناقابل تجزیہ عنصر کی مانند ہے۔ فلسفی و علمی جہان بینی کے اہم مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اجزائے عالم کا باہمی ارتباط کس نوعیت کا ہے۔ کیا مختلف متفرق اور باہمی وابستگی نہ رکھنے والی اشیاء کا مجموعہ ہے؟ اگر اس عالم کا کوئی جز نہ ہوتا، یا بالفرض اگر دنیا کے بعض موجودات نیست و نابود ہو جائیں، تو کیا بقیہ اجزائے عالم کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ممکن ہے؟ یا اجزائے عالم کے مابین ایک باہمی تعلق و ارتباط موجود ہے؟ اصول فلسفہ اور روش ریئلزم کی 5ویں جلد میں ہم نے مدرجہ بالا امور پر بحث کی ہے۔ یہاں پر سردست یہی کہیں گے کہ علم فلسفہ کے قدیم ترین ادوار میں اس نکتے پر ہمیشہ توجہ کی گئی ہے، اور ارسطو ایک جسم کی مانند اجزائے عالم میں وحدت و اتحاد کا قائل ہے، اور عالم اسلام میں بھی اسی نظریے کی تائید کی گئی ہے۔ عہد صفوی کے مشہور و معروف حکیم و عارف میر فندرسکی نے اشعار کی زبان میں اس بات کو یوں کہا ہے، ترجمہ یہ اشعار: خداوند تعالی اس عالم کی جان و روح ہے، اور یہ جہان جسم ہے۔ ملائکہ کی مختلف اقسام و انواع اس جسم کی انتظامی طاقتیں ہیں۔ افلاک و کیمیائی عناصر اس کے اعضاء کی مانند ہیں۔ توحید یہی ہے، اور بقیہ چیزیں ایسی ہی ہیں۔ مشہور جرمن فلسفی ہیگل نے بھی اپنے فلسفے میں اس اصول کو مد نظر رکھا ہے۔ انگلز اور مارکس کا جو ہیگل کی منطق اور فلسفے سے بہت متاثر ہے، اس نے بھی اسی اصول کو تاثیر متقابل کے نام سے قبول کیا ہے۔ ہم اس بحث میں تفصیلاً داخل نہیں ہو سکتے، لیکن سردست یہ ضرور کہیں گے کہ اجزائے عالم ہستی کی وحدت اور باہمی ارتباط کو ثابت کرنے والے حضرات نے یکساں علمی سطح کے ساتھ اس مسئلے کو حل نہیں کیا ہے۔ فی الحال اس اصول سے ہماری مراد یہ ہے کہ عالم ہستی ایک ناقابل تجزیہ عنصر کی مانند ہے، یعنی اجزائے عالم کا باہمی تعلق ایسا نہیں کہ جس میں بعض اجزاء کو نابود کرنے کے بعد دیگر اجزاء کو باقی رکھا جا سکے۔ بعض اجزاء کو نابود کرنا دیگر اجزاء کو نابود کرنے کا لازمہ ہے، بلکہ عیناً اس کے مترادف ہے، اور بالکل اسی طرح بعض اجزاء کو باقی رکھنا عیناً تمام اجزاء کو باقی رکھنے کے مترادف ہے۔ بنابراین نہ صرف یہ کہ اعدام وجودات اور وجودات نسبی و وجودات حقیقی سے ناقابل انفکاک ہیں، بلکہ خود حقیقی وجودات کو بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا شرور اپنی ان دو خصوصیات سے قطع نظر خیر سے جدا نہیں کیے جا سکتے، اور بقول حافظ شیرازی چراغ مصطفوی ہمیشہ شرار بولہبی کے ساتھ ساتھ ہے۔
اس چمن دنیا میں کسی نے بھی بغیر کانٹوں کے کوئی پھول نہ توڑا۔ چراغ مصطفی ہمیشہ شرار بو لہبی کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ کائنات کے ناقابل تجزیہ ہونے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس طرح سے کہتے ہیں کہ درکار خانہ عشق از کفر ناگزیر است، آتش کے را بسوزد گر بولہب نباشد۔ نظام کل۔ یہاں تک ہماری بحث وجود و ہستی کے حوالے سے اشیاء کے باہمی ارتباط و تعلق نیز عالم ہستی کے ناقابل تجزیہ ہونے کے بارے میں تھی۔ مزید برآں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اگر خوبی و بدی کے لحاظ سے اشیاء کو ایک دوسرے سے جدا اور مستقل رکھتے ہوئے بذات خود ملاحظہ کیا جائے تو ان پر ایک طرح کا حکم لاگو ہوتا ہے، اور اگر انہی اشیاء کو ایک نظام میں پروتے ہوئے ایک جسم کے اعضاء کی مانند مد نظر رکھا جائے تو انہی اشیاء پر ایک اور طرح کا حکم لاگو ہوتا ہے، جو شاید سابقہ حکم سے متضاد و متصادم بھی ہو سکتا ہے۔ واضح ہے کہ حقیقتاً منفرد اور ایک دوسرے سے جدا اشیاء کو اگر ایک نظام کے تحت فرض کیا جائے تو ان کا حقیقی وجود انفرادی، اور اس مفروضہ نظام کے تحت ان کا وجود اعتباری ہے، اور اگر ایسی اشیاء کو جو حقیقتاً اور تکویناً ایک نظام سے منسلک ہیں بطور فرد مد نظر رکھا جائے تو اس صورت میں ان کا حقیقی وجود اعضاء کی مانند ہوگا اور انفرادی وجود اعتباری ہوگا۔ اس بات کو مثال کے ذریعے سمجھیے۔ اگر بغیر کسی چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے بطور انفرادی ہم سے یہ سوال کیا جائے کہ خط مستقیم بہتر ہے یا خط منحنی، تو شاید ہم کہیں خط مستقیم منحنی سے بہتر ہے، لیکن اگر یہی خط کسی مجموعے کا حصہ ہو تو ہمیں اس مجموعے کے توازن کو نظر میں رکھ کر مذکورہ بالا فیصلہ کرنا پڑے گا۔ ہر قید سے آزاد ایک مجموعے میں نہ تو خط مستقیم کسی حسن کا حامل ہے اور نہ ہی خط منحنی، جیسا کہ انسانی چہرے میں کمانی بھویں، ستواں ناک، سیاہ یا سرمئی پتلی حسین و دلکش ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک مجموعے یعنی جسم میں ہر جز کا اپنا مخصوص انداز و مقام ہے، اور وہی مخصوص انداز اس پر سجتا اور جچتا ہے۔ ٹیڑھی ابرو اگر سیدھی ہوتی تو ٹیڑھی ہوتی۔ شیر کا حملہ کرنا دل فریب ہے اور ہرن کا قلانچیں بھرنا۔ ایک پینٹنگ میں ہلکے اور گہرے رنگوں کی آمیزش ہونی چاہیے۔ تصویر کی یک رنگی اور رنگوں کی یکسانیت قطعاً نامناسب ہے۔ یکساں رنگ ہونے کی صورت میں کینوس پر تصویر کی تخلیق ناممکن ہے۔ اگر دنیا کو بطور مجموعی مد نظر رکھیں تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ دنیا کے مجموعی نظام اور تمام اجزاء کے توازن کے لیے نشیب و فراز، مشکل و آسانی، عروج و زوال، تاریکی و روشنی، کامیابی و ناکامی اور تلخی و شیرینی سبھی کچھ ضروری ہے۔ دنیا کی مثال ایسے چہرے کی مانند ہے جس میں آنکھیں، نقوش، تل اور بھویں ہیں، اور ہر چیز اپنی جگہ پر دلکش و موزوں ہے۔ بنیادی طور سے اگر کائنات میں تفاوت و اختلاف نہ ہوتا تو کثرت اور تنوع کا بھی کوئی نام و نشان نہ ہوتا، طرح طرح کے موجودات روئے زمین پر نظر نہ آتے، بلکہ سرے سے کسی مجموعے یا نظام کا بھی کوئی تصور نہ ہوتا، نہ اچھے مجموعے کا نہ برے مجموعے کا۔ اگر عالم ہستی کو بنا تفاوت و اختلاف کے ہی خلق کرنا طے ہوتا تو پھر پوری کی پوری کائنات کی تخلیق کاربن جیسے سادہ اور بسیط عنصر ہی کی مدد سے ہو جاتی۔ کائنات کی خوبصورتی اور دلکشی اس کے عظیم تنوع اور رنگ برنگے اختلاف میں ہی مضمر ہے۔
قرآن کریم کی نظر میں کائنات میں موجود اختلاف اور تفاوت اس لم یزل حکیم و حاکم کی آیات اور نشانیوں میں سے ہے، جیسے زبان، رنگ و نسل، شب و روز اور انسانوں کے اختلاف۔ بدصورتی خوبصورتی کی بیان گر۔ بدنمائی و بدصورتی کا وجود صرف اس وجہ سے ضروری نہیں کہ یہ عالم ہستی کے مجموعے کا حصہ ہیں اور نظام کل کا وجود ان سے وابستہ ہے، بلکہ اس عالم کی خوبصورتیوں اور دلکشیوں کو نمایاں کرنے کا سہرا بھی انہی بدنمائیوں اور بدصورتیوں کے سر ہے۔ اگر بدنمائی اور خوشنمائی کے درمیان موازنہ اور مقابلہ نہ ہوتا تو خوبصورت نہ سمجھا جاتا اور نہ ہی بدصورت مانا جاتا، یعنی اس عالم میں اگر بدصورتی ناپید ہوتی تو خوبصورتی کا بھی کوئی نام و نشان نہ ہوتا۔ اسی طرح اگر تمام انسان بدصورت ہوتے تو پھر کوئی بھی بدصورت نہ ہوتا۔ اگر تمام انسان حضرت یوسف علیہ السلام کی مانند ہوتے تو پھر خوبصورتی معدوم ہوتی، اور اگر سب کا ناک نقشہ جاحظ کی طرح ہوتا تو بدصورتی اپنے معنی کھو دیتی۔ بالکل اسی طرح جیسے تمام انسان اگر تمام شعبوں میں پہلے مرتبے پر فائز ہونے کی طاقت رکھتے تو پہلے مرتبے چیمپئن کی کوئی اہمیت نہ ہوتی۔ جیتنے والے داد و تحسین اسی بنا پر وصول کرتے ہیں کہ ان کی تعداد محدود ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کے لیے خوبصورتی اور خوشنمائی کا ادراک اسی صورت ممکن ہے کہ جب خوبصورتی کے ساتھ بدصورتی بھی موجود ہو۔ دیدہ زیب اشیاء کی جانب انسان کا کھنچنا اور ان میں محو ہو جانا، یا یوں کہیے کہ خوبصورت چیز کی کشش و جاذبیت میں ڈوب جانے کی وجہ یہی ہے کہ انسان بدنمائیوں اور بدصورتیوں کو دیکھنے کے بعد ان سے منہ موڑ لیتا ہے، بالکل ویسے ہی کہ جیسے پہاڑیاں اور بلند مقامات اگر نہ ہوتے تو نچلے اور میدانی علاقوں کا کوئی وجود نہ ہوتا، اور پانی پہاڑوں سے نچلے میدانی علاقوں کی جانب ہرگز رواں ہو کر نہ بہتا۔ خوبروؤں کی قوت کشش بدروؤں کی قوت دافعہ ہی کا سبب ہے۔ خوبصورتی کا طلسماتی اثر اور اس کی دلربائی بدصورتی کی بے کیفی اور بے رونقی ہی کے طفیل ہے۔ خوبصورتوں کی گردن پر بدصورتوں کا بہت بڑا حق ہے۔ بدصورتوں کے نہ ہونے کی صورت میں خوبصورتی کی چمک دمک بھی نہ ہوتی۔ انہوں نے اپنے معنی و مفہوم کو انہی سے حاصل کیا ہے۔ اگر سب ایک سے ہوتے تو ہلچل ہوتی نہ کشش، کوئی تگ و دو ہوتی، نہ عشق و تغزل، اور نہ ہی درد و آہ، سوز و گداز اور حرارت جذبات کا کوئی نام و نشان ہوتا۔ خیال باطل ہے کہ دنیا میں اگر یکسانیت و یک رنگی ہوتی تو یہ دنیا بہتر ہوتی۔ یہ کہنے والے کے زعم میں متقاضی عدل و حکمت یہ ہے کہ تمام اشیاء کو ایک سی سطح پر ہونا چاہیے، جبکہ ایک سطح پر ہونے کا معنی در حقیقت یہ ہے کہ تمام خوبیوں، رعنائیوں، جوش و جذبات، نقل و انتقال اور ترقی و تحرک سے ہاتھ دھو لیا جاتا۔ اگر یہ پہاڑ اور کھائی ایک ہی سطح پر واقع ہوتے تو پھر پہاڑ ہوتا نہ کھائی۔ اگر نشیب نہ ہوتے تو فراز بے معنی تھا۔ اگر علی و معاویہ کا مقابلہ نہ ہوتا تو علی ابن ابی طالب کی عظمت و بلندی اور حسن وجود کا اظہار نہ ہو پاتا۔ درکار خانہ عشق از کفر ناگزیر است۔ یقیناً یہ سوچ غلط ہے کہ خداوند حکیم نے موجودہ نظام کو نظام احسن کرنے کی خاطر ایسے موجودات کو جو تمام کے تمام خوبصورت یا بدصورت خلق ہو سکتے تھے، اپنی مجموعی و کلی نظر کا خیال رکھتے ہوئے جس کو خوبصورت بنانا ممکن تھا اسے بدصورت بنا دیا، اور جسے بدصورت بنانا ممکن تھا اسے خوبصورت بنا دیا، اور گویا قرہ اندازی یا ایک بے مقصد ارادے کے تحت ہر مخلوق کو
اس کی جگہ پر قرار دے دیا۔ ہم نے پہلے بھی یہ بات کہی کہ نظام عالم خواہ طولی ہو یا عرضی ایک اٹل نظام ہے۔ خداوند تعالی ہر مخلوق کو اس کی ظرفیت و قابلیت کے حساب سے ہی حسن و کمال عطا کرتا ہے۔ نقص و کمی کا سبب مخلوق کی اپنی ذات ہے، وگرنہ فیض ربانی میں کوئی کمی نہیں۔ مثلا جب ہم کہتے ہیں کہ بدصورتی کا فلاں فائدہ ہے تو اس کے معنی یہ نہیں کہ فلاں شخص کو جو کہ خوبصورت خلق ہو سکتا تھا جان بوجھ کر بدصورت بنایا گیا ہے تاکہ فلاں شخص کی خوبصورتی اجاگر ہو سکے، تاکہ جواباً یہ اعتراض کیا جائے کہ یہی کام برعکس کیوں نہ ہو گیا، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر موجود نے اپنے ہر ممکن کمال و جمال وصول کر لیا ہے، اور اسی اختلاف کے بہت اچھے اثرات بھی ہیں، جیسے خوبصورتی کی اہمیت اور خوش و جذبے وغیرہ کی پیدائش، خوبصورتی کی اہمیت اور جوش و جذبے وغیرہ کی پیدائش۔ ہماری بات شاید اس تشبیہ کے ذریعے مزید واضح ہو جائے۔ فرد یا معاشرہ۔ اصالت فرد یا اصالت معاشرہ کے نام سے دانشور اس بات کا تجزیہ کرتے ہیں کہ فرد بنیادی حیثیت کا حامل ہے یا معاشرہ۔ کبھی یہی مسئلہ فلسفی نقطۂ نظر سے زیر بحث لایا جاتا ہے کہ کیا فرد حقیقت رکھتا ہے اور معاشرہ ایک اعتباری اور ہمارے ذہن کا تخلیق کردہ مفہوم ہے، یا معاشرہ بجائے خود ایک حقیقی مقولہ ہے اور فرد اعتباری یعنی ہمارے ذہن کا اخذ کردہ مفہوم ہے۔ البتہ یہاں پر ایک تیسری صورت بھی ہے، اور وہ یہ کہ فرد و معاشرہ دونوں اصالت اور بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، اور ہماری نظر میں بھی یہی صورت صحیح ہے۔ بہرحال کبھی یہ مسئلہ قانونی زاویہ نگاہ سے فلسفہ قانون میں زیر بحث لایا جاتا ہے کہ کیا قانون کا مقصد فرد کی رفع و فلاح کا خیال رکھنا ہے یا معاشرے کی بالادستی کو قائم کرنا ہے۔ اصالت فرد کے حامیوں کا کہنا ہے کہ قانون ساز ادارے کو حتی الامکان افراد کی آزادی، آرام و آسائش اور رفاہ کا خیال رکھنا چاہیے۔ افراد کی فلاح و بہبود سب سے زیادہ اہم ہے۔ معاشرے کو کمزور ہونے یا بکھرنے سے بچانے کے علاوہ اور کسی بھی صورت میں معاشرے کی فلاح و بہبود کے نام پر افراد کے آرام و آسائش اور رفاہ کو چھین لینا ہرگز صحیح نہیں۔ صرف یہی ایک صورت ہے جس میں معاشرے کو افراد پر فوقیت دی جانی چاہیے، کیونکہ معاشرے کے بکھراؤ کی صورت میں خود بخود افراد بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس مقام پر در حقیقت فرد کی مصلحت کا خیال رکھا گیا ہے۔ ادھر اصالت معاشرہ کے حامیوں کا کہنا ہے کہ جو چیز سب سے اہم اور سر فہرست ہے وہ معاشرے کی عزت و سربلندی ہے۔ قانون سازوں اور سیاستدانوں دونوں کو معاشرے کے استحکام، اس کی سربلندی اور عزت پر اپنی توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ فردی سربلندی، فردی آرام و آسائش، فردی خوشحالی، فردی خوشبختی اور فردی آزادی، یہاں تک کہ فرد سے متعلق ہر چیز کو معاشرے پر قربان کر دینا چاہیے۔ معاشرہ سربلند رہے گا اگرچہ اس کے تمام افراد رنج و بدحالی کا شکار رہیں۔ ہم ایک حکومت کے بجٹ کو نظر میں رکھتے ہوئے مذکورہ بالا دونوں طرز تفکر کا موازنہ کرتے ہیں۔ اگر کسی ملک کے حکمران اصالت فرد کے حامی ہوں تو ان کی کوشش یہ ہوگی کہ ملک کے بجٹ کو ایسے منصوبوں کی مد میں خرچ کریں جو قوم کی فلاح و بہبود اور معاشی خوشحالی کا باعث ہوں۔ اگرچہ اس صورت میں معاشرے کی ترقی کی رفتار سست ہی کیوں نہ پڑ جائے، لیکن اگر حکمران اصالت اجتماعی کے قائل ہوں تو ضافراد کی ضرورتوں پر توجہ نہیں دیں گے اور اپنی توجہ کو زیادہ سے زیادہ معاشرتی ترقی کے ضامن جیسے منصوبوں پر مرکوز رکھیں گے، اور جو تمام معاشروں کے درمیان ان کے معاشرے کی سربلندی و ترقی کا باعث بنے۔
بڑی طاقتوں کے خلائی منصوبے اسی سوچ کا نتیجہ ہیں۔ یہ بات ہم سب کے علم میں ہے کہ ایسے خلائی منصوبے صحت و سلامتی اور قومی تعلیم و تربیت سب پر مقدم ہیں۔ ان منصوبوں کے ماہرین کی نظر میں اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ ان کے ہم وطن بھوک و افلاس، بیماری اور جہالت و نادانی کا کس حد تک شکار ہیں۔ جو چیز ان کے لیے اہم ہے وہ ان کی ملک کی سربلندی اور عزت و افتخار ہے۔ ان منصوبوں کی لاگت اتنی کمر توڑ ہے جس نے خود ان کے ہم وطنوں کو بھی کچل کر رکھ دیا ہے۔ دنیا کی آدھی سے زیادہ دولت کو مختلف چال بازیوں سے لوٹنے کے باوجود بھی ان حکومتوں کا قومی بجٹ خسارے میں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اتنا بڑا بجٹ کسی معاشی، ثقافتی یا قومی صحت جیسی مد میں خرچ ہوتا تو بہت ممکن تھا کہ قوم کے افراد کو مزید آرام و آسائش، آزادی اور فلاح و بہبود نصیب ہو جاتی، لیکن یہی رقم اپنے قوم کے افراد کو کچلتے ہوئے ایسے منصوبوں پر خرچ ہو رہی ہے تاکہ اپنے معاشرے اور ملک کی سربلندی اور فخر کا باعث بن سکے۔ اصالت الاجتماع یعنی اصالت معاشرہ کے طرفداروں کا کہنا یہ ہے سب سے پہلے سماجی بالادستی اور سربلندی پر توجہ مرکوز رکھنی چاہیے، جبکہ اصالت فرد کے ماننے والے کہتے ہیں سب سے پہلے افراد کی آزادی، فلاح و بہبود اور آرام و آسائش کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ موضوع اس نکتے پر توجہ دلانے کے لیے چھیڑا گیا کہ جز یا فرد کی حیثیت اور اس کا مقام کل یا اجتماع یعنی معاشرے کے مقام اور اس کی حیثیت سے جدا ہے۔ ممکن ہے کوئی شے جز کے لیے مضر یا معیوب ہو لیکن کل کے لیے مفید و مستحسن ہو۔